کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد
खुद ही से बताते फिरते हो कि इतने का लाए और इतने का लाए। पूछा किसने था इतने का लाए हो? और कितने का भी लाए हो उसको पसंद आ जाए तो कामयाब है, वरना और गोश्त के सिवा क्या है। इसका चर्चा मत करो कि आप कुर्बानी कितने की कर रहे हैं, इसलिए कि कभी कभी वो बहुत छोटों की भी कबूल कर लेता है, बहुत छोटी कुर्बानियां भी वो कबूल कर लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी भी रद्द कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर सहाबा से फरमाया कि आज इस्लाम को पैसों की और चंदे की जरूरत है, सो लाओ। अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दी। एक बूढ़ी औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के लिए कुछ तलब फरमाया है, तो उसने एक यहूदी के घर जाकर उससे कहा कि चंद सेर खजूरे मुझे कर्ज दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगी चरखा काट के। और जब वो खजूरे लेकर के आई तो सरकार के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना ये ढेर लगा है ना चंदे का, इसकी दो दो खजूरें सारे ढेर पे रख दो। कमियत में ज्यादा नहीं थी वो, यानी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी, बहुत मुख्तसर सी खजूरें थी, लेकिन सबके सदके पर, सबके चंदे पर उसका चंदा मिला करके रखा गया। पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबका एक एक जगह रखा और इसका सब पर फैला दिया। हुजूर ने फरमाया इस बुढ़िया का इखलास इतना है कि इसके सदके में अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया है। बात क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की है। बात क्वालिटी की है। अगर आप 70,000 का जानवर भी खरीद करके लाए, नीयत अच्छी नहीं है तो आप 7,000 वाले से आगे नहीं बढ़ सकते, और 7,000 वाले की नीयत अच्छी है तो वो 70,000 वाले से आगे जरूर बढ़ जाएगा। नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीयत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शहीद होगा, शहादत के बाद भी उसको जहन्नम में ले जाया जाए। फिर फरमाते हैं एक दूसरा बंदा अल्लाह की बारगाह में आएगा, और आने के बाद वो बंदा जब हाजिर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा। और जब अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि बंदे तूने मेरे लिए क्या किया? तो वो जवाब देगा मौला मैंने इल्म हासिल किया, इल्म पढ़ा, और इल्म से मैंने खूब खिदमत की, तिलावत कुरान की और पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ किया, अपना वक्त दिया, वक्त लगाया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तू इसलिए तकरीरें करता था, इल्म पढ़ाता था, खिताबत करता था, तिलावत करता था कि लोग तुझे आलिम कहे, कारी कहे, सो तुझे कहलवा दिया गया। आज तेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जिनके लिए किया था उन्हीं से सिला मांग। और अल्लाह फरमाएगा इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। यानी जिसने इल्म पढ़ा पढ़ाया था, रात रात भर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक